آفاق ٹینس اسٹار اور عالمی نمبر 1 کارلوس الکراز سنسناٹی اوپنز ٹینس ٹورنامنٹ میں اپنی فتوحات کے سلسلے میں برقرار رکھتے ہوئے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹرز فائنل راؤنڈ میں پہنچ کے امریکی ریاست یارک کے شہر سنسناٹی میں جاری ایونٹ میں کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سال کے چوتھے گرینڈ سلام یو ایس اوپن سے قبل وارم اپ ٹورنامنٹ کے مینز سنگلز کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں 20 سالہ اسپانوی ٹینس اسٹار کارلوس الکراز نے امریکی حریف ٹینس کھلاڑی ٹام پال کو شکست دے دی۔ مردوں کے سنگلز مقابلوں کے بانی سے متاثرہ پری کوارٹر فائنل میچ میں کارلوس الکراز نے سخت مقابلے کے بعد امریکی حریف کھلاڑی ٹام پالی کو 7-6، 8-6، 6-7، 7-0 اور 6-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیفا ویمنز ورلڈ کپ 2023 میں ٹیم کی بدترین کارکردگی کے بعد امریکی ہیڈ کوچ والا ٹکو اینوسکی نے استعفیٰ دے دیا۔ 4 بار میگا ایونٹ جیتنے والی امریکی ٹیم پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں سویڈن کے ہاتھوں پینلٹس پر شکست کے بعد رواں ایونٹ سے باہر ہو گئی تھی۔ اس سے قبل امریکی ٹیم ہر ایڈیشن میں کم از کم دوسرے یا تیسرے نمبر پر رہتی تھی۔ اسپورٹس ڈائریکٹر میٹ کرو نے کہا ہے کہ ہیڈ کوچ ولیکٹو نے اس ٹیم کے لیے انتھک محنت کی اور وہ ہمارے ویمنز پروگرام کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو انہوں نے امریکی فٹ بال کے لیے کیا اور جانتے ہیں کہ اسکل میں ان کا مستقبل روشن ہے۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کپتان بابر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ایک انٹرویو کے دوران افتخار احمد نے کہا ہے کہ بابر اعظم جتنا بڑا کھلاڑی ہے اتنا ہی بڑا کپتان بھی ہے۔ وہ خود جس طرح دلیری کے ساتھ کھیلتا ہے اسی طرح کھلاڑیوں کو بھی دلیری سے کھیلنے کی تلقین کرتا ہے۔ بابر اعظم ہمیشہ پوری ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بابر تمام کھلاڑیوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ میں یا پھر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کا کوئی حل نکال لوں گا، لیکن بات کو دل میں مت رکھیں، ہمارا بہت اچھا ٹیم کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ قومی آل راؤنڈر کا مزید کہنا تھا کہ تمام پاکستانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم ایشیا کپ جیت جائیں اور یہ خوشی ہم اپنے پاکستانیوں کو دیں۔